جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے ان چیزوں کی تفصیل یہ ہے کہ آدمی اگر بھول کر کھا پی لے، بھول کر آدمی کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے، روزہ یاد نہیں رہتا، تو اسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ سونے کی حالت میں احتلام ہو جاتا ہے، سحری کر لینے کے بعد، چاہے فجر سے پہلے ہو یا فجر کے بعد ہو، دن کے کسی حصے میں ہو، آدمی سویا ہے، نائٹ فیل ہو گیا، احتلام ہو گیا، آدمی ناپاک ہو گیا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ کبھی یہ نہ سوچے کہ اس سے روزہ ٹوٹ گیا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، خوشبو لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، آنکھ میں اگر دوا ڈالنی ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، کان میں اگر پانی چلا گیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، مسواک کرنے کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے وہ مسواک کسی بھی چیز کی ہو، چاہے نیم کی مسواک ہو اور اس کی کڑواہٹ آپ منہ کے اندر محسوس کرتے ہیں، تب بھی روزہ اسے نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں انجیکشن لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، بلڈ ٹیسٹ کرنے آپ خون ٹیسٹ کے واسطے دیتے ہیں ڈاکٹر کو، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹیکہ لگوانے کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، گلوکوز چڑھانے کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور لوگوں کا ایک خیال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ناخن نہیں کاٹ سکتے، بال نہیں کاٹ سکتے، غلط ہے۔ روزے کی حالت میں ناخن کاٹنے سے یا بال کاٹنے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح سے اگر الٹی خود بخود ہو جائے، خود بخود قے ہو جائے، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو، اگر خود بخود الٹی ہوتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر منہ میں ہاتھ ڈال کر جان بوجھ کر کے الٹی کرتا ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ اگر الٹی تھوڑی ہوئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اگر زیادہ ہو جائے، منہ بھر کر الٹی ہو جائے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پسینہ اگر بہہ کر کے منہ تک چلا جاتا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ کبھی روزہ توڑنے کی مجبوری ہوتی ہے، آدمی کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ توڑتا ہے۔ عوام کے اندر ایک مشہور بات یہ ہے کہ 10 بجے یا 11 بجے تک روزہ توڑ سکتے ہیں، اس کے بعد روزہ نہیں توڑ سکتے۔ سوال یہ ہے کہ یہ آپ نے سنا کہاں سے؟ اپنی طرف سے شریعت نہ بنایا کریں۔ روزہ توڑنے کے لیے جو شریعت حکم دیتی ہے یہ کسی مجبوری کی وجہ سے کہ آپ روزہ افطار کر سکتے ہیں، لیکن مجبوری کا کوئی وقت تو متعین نہیں ہوتا۔ جیسے طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی، بہت زیادہ صحت خراب ہو گئی، اچانک کوئی مجبوری پیش آ گئی، آدمی بے قرار ہو گیا، روزہ توڑے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، تو اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا۔ یہ مجبوری 10 بجے کے اندر بھی آ سکتی ہے، ظہر کے بعد یا ظہر سے پہلے بھی آ سکتی ہے، عصر کے بعد یا عصر سے پہلے بھی آ سکتی ہے۔ الغرض پورے دن میں سے کبھی بھی مجبوری آ سکتی ہے۔ جب کبھی بھی مجبوری پیش آ جائے، اضطراری کی حالت ہو جائے، روزہ توڑے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہو، تو چاہے دن کا کوئی بھی حصہ ہو اور کوئی بھی وقت ہو، روزہ افطار کر سکتے ہیں، روزہ توڑ سکتے ہیں۔ اور مجبوری کی وجہ سے روزہ توڑنے کی صورت میں صرف ایک قضا لازم ہے، ایک روزے کے بدلے میں ایک روزہ رمضان المبارک کے بعد رکھنا ہے۔ لیکن اگر بغیر کسی مجبوری کے یوں ہی روزہ توڑ دیا تو ایک روزے کے بدلے میں روزہ رکھنے کے علاوہ کفارہ بھی لازم ہے، ایک روزے کے ساتھ 60 روزے بھی رکھنے پڑیں گے۔ اگر 60 روزے نہیں رکھ سکتے ہیں تو 60 مسکین کو دونوں وقت کھانا کھلانا لازم ہے، یا یہ کہ 60 روزوں کے بدلے میں ہر روزے کے بدلے میں ایک فدیہ ادا کریں۔ یہ ہے روزوں کے ٹوٹنے یا توڑنے کے سلسلے میں ضروری وضاحت۔